واحشرنا مع المتقین والابرار۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار تمام مومنین کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ روز جمعہ بہت ہی بابرکت دن ہے، اور یہ ایام بھی بابرکت ایام ہیں۔ ماہ ربیع الاول آج 19 ربیع الاول ہے، اور یہ ایام ولادت باسعادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، اور اس کے علاوہ ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے۔ 17 ربیع الاول کو ان دو ہستیوں کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ ایام انتہائی باعظمت اور نیک بابرکت ایام ہیں۔ ماہ ربیع الاول پورا مہینہ ہی رسول اکرم کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ کی فضائل اور شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی اس عظیم آیت کی تلاوت کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کا حقیقی ساتھی اور صحابی کون ہے۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور مرتے دم تک رسول اللہ کی راہ پر قائم رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ دو شرائط ہیں، ایک رسول اللہ کی زیارت بھی کی ہو اور مرتے دم تک راہ رسول اللہ پر قائم رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ اس صحابی کی شرط یہ ضروری نہیں ہے، ایک لحاظ سے اگر ہم کہیں تو وہی شخص صحابی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ان صفات پر کوئی شخص عمل پیرا ہو جائے تو اس زمانے میں بھی وہ رسول اللہ کا صحابی بن سکتا ہے۔ اس زمانے میں رہ کر بھی اگرچہ اس نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن راہ رسول اللہ کو اپنا لیا، یہ رسول اللہ کا دوست ہے اور ساتھی ہے۔ جس نے رسول اللہ کو اپنایا، ان پر ایمان لایا اور ان کے راستے کو بھی اپنا لیا، ان کو اپنا آقا اور مولا مان لیا، ان صفات کو اپنا لیا، وہ اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو حضور کا ساتھی کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فتح میں آخری آیت کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ آیت کے شروع میں ہی اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارے درمیان بھی یہ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو ان کی سیرت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو اللہ نے کہا ہے۔ یہ بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے ان کا قول، فعل، گفتار، آداب، سیرت، وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ انجام دیتے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، توجہ فرمائیں، والذین معہ، اور جو لوگ رسول اکرم کے ساتھ ہیں، معہ جو ساتھ ہیں حضور کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اب ان کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں قرآن مجید میں۔ پہلی صفت حضور کے ساتھی کی، پہلی صفت جو نبی کا ساتھی بننا چاہتا ہے، نبی کے قریب جانا چاہتا ہے، راہ رسول اللہ کو اپنانا چاہتا ہے، اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن مجید نے ذکر کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اللہ کے ساتھی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں شدت اور سختی رکھتا ہے اور آپس میں مومنین کے لیے رحم دلی اور نرمی رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید ہے، سخت ہے، نرم دل نہیں ہے، اور آپس میں مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے،
نرمی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھی کی پہلی علامت ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہماری زیادہ محبتیں کافروں کے لیے ہیں یا مومنین کے لیے ہیں؟ ہم نے اپنے علاوہ باقی سب مسلمانوں کو کافر کہا ہوا ہے، اور دشمن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کافر ہے، جو یہود و نصارہ سے تعلق رکھتا ہے، جو دین اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام ایک آنکھ نہیں باتا۔ آج دیکھیں مسلم دنیا کی دوستیاں کافرین کے ساتھ زیادہ ہیں، کافروں کے ساتھ زیادہ ہیں یا مومنین کے ساتھ ہیں؟ شدت جو کافروں کے مقابلے میں دکھانی تھی اور رحم دلی جو مومنین کے مقابلے میں دکھانی تھی، یہ دونوں کام الٹ کر رہے ہیں۔ کافروں سے محبت ہے اور مومنوں سے نفرت ہے۔ آج ہم دیکھیں ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں کتنا بغض اور عناد رکھتا ہے، اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے سنی کافر، سنی کہتا ہے شیعہ کافر، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، دیوبندی کہتا ہے اہل حدیث کافر، اہل حدیث کہتا ہے سب کافر۔ سب کافر ہیں، شیعہ کافر، سنی کافر، اہل حدیث کافر، دیوبندی کافر۔ اگر سب کافر ہیں پھر مسلمان کون ہے؟ جو شخص، جو انسان رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، توحید پر ایمان رکھتا ہے، رسالت پر ایمان رکھتا ہے، نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، عدل الہی پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ کے ساتھی کی پہلی علامت اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھی آپس میں رحم دل ہیں۔ جو آپس میں رحم دل نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا، وہ رسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، آج اب دیکھیں معاشرے کے اندر، خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں، شیعہ مومنین اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مومن ہوتے ہوئے کیا باقی مومنین کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں؟ کیا ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں؟ ہم مومنوں کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ شخص رسول اللہ کا ساتھی بن ہی نہیں سکتا جو کافروں سے شدت نہ رکھتا ہو اور اپنوں سے محبت نہ رکھتا ہو۔ پہلی صفت بیان فرمائی والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، رحماء بینہم۔ تیسری صفت، دوسری صفت، معذرت، رسول اللہ کے ساتھیوں کی دوسری صفت بیان فرمائی، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ اب اس جملے کے اندر دو تین صفات اللہ نے بیان فرما دی، توجہ رہے میری طرف۔ فرمایا تراہم رکعا وسجدا، رسول اللہ کے ساتھیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے کبھی اللہ کے سامنے رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں گے، کبھی حالت رکوع میں ہوں گے، کبھی حالت سجدہ میں ہوں گے، جھکے ہوئے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تراہم رکعا وسجدا، رسول اللہ کے ساتھیوں کی دوسری علامت کہ ان کو جب بھی دیکھو گے یا کبھی رکوع کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہیں کوئی مومن ہے جو اپنی نمازوں کو خلوص کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دیتا ہو؟ نماز دین کا ایک رکن ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کل دین نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، احادیث میں ہے کہ اگر قیامت کے دن جب سوالات ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اور اگر نماز قبول ہوئی باقی سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد کر دی گئی تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کی اہمیت ہے، کل دین نماز نہیں ہے، نماز دین کا ایک رکن ہے، باقی دین ابھی باقی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ سارا دین مکمل ہے، لیکن اس دین کے ایک رکن نماز ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دین کو ہم نے کتنا اپنایا، کہ دین کا ایک پہلا رکن بھی ہم نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا۔ آج دیکھیں ہر مومن اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نمازوں کو کتنا توجہ دیتا ہوں، کیا نماز پڑھتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو کیا وقت پر نماز پڑھتا ہے، کیا اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، کیا اپنی نمازوں میں خضوع کرتا ہے، کیا اپنی نمازوں کے ذریعے رب سے استعانت اور مدد مانگتا ہے، کیا نمازوں کی طرف اس کا لگاؤ ہے، کیا نمازوں کی طرف اس کی رغبت ہے، دلچسپی ہے، یا مسجد آتا ہے؟ اکثر مومنین کا یہی حال ہوتا ہے کہ مسجد آتے ہیں، آتے ہی قدم رکھتے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے یہاں سے بھاگو۔
یہ توجہ ہے نماز کی طرف، یہ توجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی دوسری علامت قرآن بیان فرما رہا ہے، تراہم رکعا و سجدا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کو جب بھی دیکھو گے یہ اللہ کے سامنے یا تو رکوع کر رہے ہوں گے یا اللہ کے سامنے یا سجدہ کر رہے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ۔ توجہ میری طرف رہے، رسول اللہ کے ساتھیوں کی تیسری صفت بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کا فضل الہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ورضوانہ، اور اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دن بھر کے اعمال میں کتنے ایسے کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے پہلے ہم رضائے خدا کو دیکھتے ہیں کہ اس کام سے میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہے کوئی جو دیکھتا ہو، جو اپنے معاشرتی امور میں ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اس کام سے پہلے میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے ساتھی نہیں بنے، رسول اللہ کو اپنا حقیقی آقا اور مولا نہیں مانا، زبان سے کہہ دیا لیکن عمل نہیں کیا۔ وہ شعر ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ سے دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ، زبان سے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان نہیں ہے، ان کی سیرت پر عمل نہیں ہے۔ کیا صفت بیان فرمائی؟ یبتغون فضلا من اللہ۔ رسول اللہ کا ساتھی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے، ورضوانہ، اور جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے کہ میرا رب اس کام سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ دکان چلانے والا سوچتا ہے کہ جس طریقے سے میں کاروبار کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا اس عمل سے میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ اگر رب راضی ہے تو یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے، والذین معہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر زندگی کے امور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق گزار رہا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہا ہے، والذین معہ کا مصداق ہے، یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے، یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی، اہم صفت ہے، چوتھی صفت بڑی اہم ہے، توجہ فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے نور ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی چوتھی علامت کیا ہے کہ سجدے اور عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ ظاہری لحاظ سے گورا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر نور بھی ہو۔ کوئی شخص خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بہت گورا ہے، سفید ہے، وہ یہ نہ سمجھے میرے چہرے پر نور ہے۔ بہت سارے گورے رنگ والے ایسے ہیں جن کے چہروں سے کراہت ٹپکتی ہے، مکروہ چہرے ہیں، چہرہ دیکھنے سے بھی انسان کو دل نہیں کرتا انسان کا کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کے چہرے کالے ہیں، لیکن ان کالے چہروں پر عبادتوں کا ایسا نور ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھتا رہوں، اس کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر عبادتوں کا نور ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات انسان عبادتوں کا نور خود پیدا کرنا چاہتا ہے، خود پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دور تھا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہر دوسرا تیسرا بندہ کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ میرے ماتھے پر محراب بن جائے، توجہ ہے یا نہیں، تاکہ دوسرے مجھے دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری ہے نا یہ، تو ریاکاری تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، خلوص قبول ہے۔ تو ایک مومن کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مومن تھے، ان کو بھی بڑی خواہش تھی کہ میرے ماتھے پہ محراب بن جائے۔ انہوں نے سجدے گاہ گرم کی اور وہ اتفاقاً کچھ زیادہ گرم ہو گئی۔ انہوں نے جیسے ہی ماتھے پہ لگائی تو وہ ماتھا جل گیا اور چمڑا بھی نیچے اتر گیا، اتنی گرم کر لی۔ اب نہ گھر بیٹھنے کے قابل ہے، نہ گھر سے باہر جانے کے قابل ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو عبادت گزار دکھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ میں بھی عبادت کرتا ہوں، لوگ دیکھیں اور مجھے کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے،
ایک مومن حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے، جب حج کرنے نہیں گئے تھے تو کوئی ان کو حاجی نہیں کہتا تھا، ظاہر ہے حاجی اسی کو کہتے ہیں جو حج کرتا ہے، سب ان کو ان کے نام سے پکارتے تھے۔ اب وہ حج کر کے آ گئے، اب بھی کوئی اس کو حاجی نہ پکارے، اسی کے نام سے اس کو پکارے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، ناراض بھی ہوا، اور جب بھی کسی محفل میں جاتا لوگ اس کو اس کے نام سے پکارتے لیکن ساتھ حاجی نہ لگاتے۔ اس کو بڑا ناگوار گزرتی یہ بات۔ تو ایک محفل یہ بول پڑا اور کہہ دیا اس نے کہ اب تو میں نے حج کر لیا، اب تو مجھے حاجی بلاؤ۔ یعنی اس کو چاہیے تھا کہ لوگ مجھے حاجی بلائیں، اس کو اچھا لگتا تھا۔ تو نے حج کیا اللہ کے لیے، نہ کہ لوگوں کو کہلوانے کے لیے۔ لوگ تجھے حاجی کہیں یا نہ کہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو حاجی ہے، تو نے حج کیا ہے۔ تو نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لوگوں کو تیری نمازوں کا علم ہے یا نہیں ہے؟ جس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے، جس رب کے لیے تو نے عبادت کی ہے وہ رب تیری عبادتوں سے واقف ہے، لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگ اگر تیری عبادتوں سے واقف ہو جائیں گے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادات کر رہا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ وہ عبادات منہ پہ مارے گا جن عبادات میں ریاکاری موجود ہے۔ عبادات ریاکاری کے لیے نہیں ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ کے ساتھیوں کی چوتھی علامت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر عبادتوں کی وجہ سے نور ہوتا ہے۔ اگرچہ چہرہ کالا ہو لیکن اس کالے چہرے پر عبادتوں کا نور ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ انسان اس کا چہرہ دیکھتا رہے۔ اور بعضوں کا چہرے بہت حسین ہوتے ہیں لیکن چہروں پر نور عبادتوں کا نہیں ہوتا، ان چہروں سے کراہت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا کہ رسول اللہ کی جو صفات ہم نے یہاں بیان کی ہیں یہی صفات قرآن مجید نے جو یہاں بیان کی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہی صفات ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات ہم نے قرآن، تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهَا فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ پھر ایک مثال دی قرآن نے۔ آپ چونکہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیزیں آپ اکثر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ قرآن نے ایک مثال دی۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ پودا جو زمین سے پھوٹتا ہے اور سوئی کی طرح بالکل نازک اور باریک سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کومپل، پودے کی کومپل۔ جو جب زمین سے پودا اگتا ہے تو اس ٹائم بہت نرم اور ملائم ہوتا ہے اور بالکل باریک سا ہوتا ہے، اگر اس کو گرم ہوا بھی لگ جائے وہ مر جاتا ہے، اوپر کسی کا پاؤں آ جائے وہ مر جاتا ہے۔ اور جب وہی پودا نازک سے موٹے تنے میں تبدیل ہوتا ہے اور اوپر بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کاشت کرنے والا کسان خوش ہوتا ہے، اور کسان کا دشمن غیظ و غضب میں آتا ہے کہ اس کی فصل کو فائدہ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے کہ جو صفات ہم نے رسول اللہ کے ساتھیوں کی بیان کی ہیں یہ ایک تناور مضبوط درخت کی مانند ہیں جن کو دیکھ کر کفار غضبناک ہوتے ہیں کہ یہ صفات مسلمانوں میں کیوں ہیں۔ یعنی کفار ان صفات کو دیکھتے ہیں کہ یہ صفات جو رسول اللہ کے ساتھیوں کی ہیں، اگر یہ صفات کوئی مومن اپنا لے کفار کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کافر نہیں چاہتا کہ مومنین کے اندر یہ صفات ہو۔ کون سی؟ 4 صفات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی صفت بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ کے ساتھیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ دوسری صفت تراہم رکعا وسجدا، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے یا رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدہ کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگلی صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات ہیں۔ یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم سب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، لیکن نعتیں پڑھ لینا، محافل میں شرکت کر لینا، جلوس نکال لینا میلاد کے حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا اس وقت ہوگا جب راہ رسول اللہ کو ہم اپنائیں گے، جب ان صفات کو اپنائیں گے جو صفات رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایام ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں۔
اور امام صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے نام سے ہمارا مذہب مشہور ہے، مکتب جعفری۔ یہ اس لیے مکتب جعفری ہوا کیونکہ جو کام، جو تدوین مکتب اہل بیت کو امام صادق علیہ السلام کے دور میں ملی، جو فائدہ ملا، وہ اور کسی دور میں نہیں ملا۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں 4000 شاگرد تیار کیے، اور بعض تاریخوں میں اس سے بھی زیادہ تھے، جن کو امام مختلف علوم پڑھایا کرتے تھے، عقائد پڑھاتے تھے، علم کلام پڑھاتے تھے، الہیات پڑھاتے تھے، توحید پڑھاتے تھے امام ان کو، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، یہ تمام مضامین وہ ہیں جو امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھائے ہیں اور آج ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جابر ابن حیان ائمہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ اہل سنت کے 4 امام ہیں، اہل سنت کے 4 امام ہیں، چاروں کے چاروں امام صادق کے بلا واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ اہل سنت 4 اماموں کے قائل ہیں، اور ہمارے ہاں جیسے 12 اماموں کی عزت توقیر ہے، وہ اسی طرح ان 4 اماموں کی عزت کرتے ہیں، اور وہ 4 اہل سنت کے امام امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ پہلے امام ابو حنیفہ، یہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر 2 سال امام صادق کی شاگردی میں نہ گزارتا نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ ان کی عمر اس ٹائم تقریباً 80-82 سال تھی بعض تاریخی روایت کے مطابق۔ کسی نے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ کتنی؟ 2 سال۔ وہ بڑا حیران ہوا بندہ کہ آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے؟ کہا اس لیے کہتا ہوں کہ جو 2 سال جعفر صادق کی شاگردی میں گزاری ہیں وہیں تو زندگی ہے، باقی زندگی ہی نہیں ہے۔ انہی 2 سال کو اپنی زندگی مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام اعظم جن کو اہل سنت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام مالک، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور امام حنبلی، یہ 2 امام بھی امام صادق علیہ السلام کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں 4000 شاگرد تیار کیے، ان کو علوم اہل بیت پڑھائے، رسول اللہ کا دین پڑھایا، اور امام ہوتے ہوئے پڑھائے۔ امامت ایسا منصب ہے کہ ائمہ نے دین کا حفظ کرنا ہے، دین کی حفاظت فرمانی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی بہت وسیع ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اسی حوالے سے بس 2 احادیث امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ امام صادق علیہ السلام کی پہلی حدیث اپنے شیعوں کو امام تلقین کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ وقال علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا ولم یعذبہ۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا، ہمارے شیعوں میں سے جس شیعہ کو ہماری 40 حدیثیں یاد ہوئیں، ہمارے کسی شیعہ نے اگر ہماری 40 حدیثوں کو یاد کر لیا، بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا ولم یعذبہ، اللہ قیامت کے دن اس کو عالم اور فقیہ بنا کر اٹھائے گا جس نے ہماری 40 حدیثوں کو یاد کیا۔ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ، اور اللہ اس انسان کو عذاب نہیں دے گا، اس کو جہنم سے اس کو دور کر لے گا، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس مومن نے، جس شیعہ نے ہماری 40 حدیثوں کو یاد کیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کتنے مومن ہیں جن کو ائمہ کی 5 احادیث صحیح یاد ہے کوئی؟ ہماری توجہ نہیں۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ آج پیسے کتنے کمائے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم نے پیسے لینے کہاں ہیں، دینے کہاں ہیں، یہ سارا لین دین بہت اچھے طریقے سے ہمیں آتا ہے، لیکن ائمہ کی احادیث، ائمہ کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے کسی شیعہ نے 40 احادیث اگر ہماری یاد کر لیں، اللہ اس کو قیامت کے دن جب اٹھائے گا ایسی حالت میں اٹھائے گا عالما فقیہا، کہ یہ عالم بھی ہوگا فقیہ بھی ہوگا۔ دوسری حدیث امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، فرماتے ہیں اذا فشت 4 ظہرت 4۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جب 4 چیزیں رواج پائیں گی، ان 4 چیزوں کے رواج پانے کی وجہ سے 4 چیزیں ان پر نازل ہوں گی، یعنی 4 کام وہ کریں گے اور ان 4 کاموں کی وجہ سے 4 مصیبتیں اللہ ان لوگوں پر نازل کرے گا۔ توجہ میری طرف رہے۔ پہلا کام امام کیا فرماتے ہیں؟ فشاء الزنا کثرت الزلازل۔ امام فرماتے ہیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں زلزلے اور ناگہانی موت فرامان آئیں گے۔
جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، امام فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر زلزلے بھی زیادہ آئیں گے اور ناگہانی موت بھی زیادہ ہوگی۔ آج اب دیکھیں ناگہانی موت نوجوانوں کی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موقع پہ بندہ مر گیا۔ ناگہانی موتیں بہت ہو گئی ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے فلاں افراد، فلاں لوگ، فلاں بندہ مر گیا۔ ناگہانی موت بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیں زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ نکاح جو شرعی لحاظ سے حق ہے ہر مسلمان کا، مومن کا، شرعی لحاظ سے واجب ہے اس پر کہ یہ نکاح کرے، شادی کرے اپنی، تاکہ شہوانی لحاظ سے اپنے آپ کو تسکین پہنچائے، شرعی طریقہ ہے، وہ نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسری بات، امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْسَكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، امام فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ اور خمس دینا بند کر دیں، نہ زکوٰۃ دیں نہ خمس دیں، اس معاشرے میں حلال حیوانات جو انسان گھر میں پالتا ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ اور خمس دینا چھوڑ دیں، ان کے پالتو جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس معاشرے کی علامت ہوگی۔ امام فرماتے ہیں اذا جار الحکام فی القضاء امسک المطر من السماء، امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیسرا کام معاشرے میں ہو جائے تو یہ ہوگا کیا؟ امام فرماتے ہیں جب حاکم اور قاضی، وقت کا حاکم اور وقت کا جج قاضی اگر نا انصافی کرے اور ستم کرے تو اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ امسک المطر من السماء، اللہ اس معاشرے پر، اس قریے پر بارش برسانا چھوڑ دے گا، بارشیں کم ہو جائیں گی، بارشیں برسانا اللہ چھوڑ دے گا جس معاشرے کا حاکم اور قاضی نا انصافی کرتا ہو اور لوگوں پر ستم کرتا ہو۔ تیسری چیز فرمائی وَإِذَا ظَفَرَتِ الذِّمَّةُ تَفِرُّ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، امام فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر اس معاشرے کے رہنے والے کافروں کو زیادہ تقویت دی جائے اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اس معاشرے میں مشرکین مسلمین پر غلبہ پا جائیں گے۔ مثلا پاکستان کے اندر اگر غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ان کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر کافروں کو کوئی تقویت دے رہا ہو، ان کو مضبوط کر رہا ہو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس معاشرے پر مشرکین مسلمین پر غلبہ پا جائیں گے، اور یہ اسلام کے منافی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں